الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا دین کی کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر آپ دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی. آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں دین سمجھنے کے لیے. عورتیں یہاں آئی ہوئی ہے, ٹارگیٹ کیا ہے؟ دین سمجھنا ہے, چاہے کوئی بھی ٹاپک کیوں نہ. دین سمجھنے کے لیے اگر آپ وقت نکال کے مسجد کو آتے ہیں کیا ثواب ہے معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من غدا الی مسجد, ایک مسلمان مسجد کو آتا ہے کیوں؟ لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلم, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کو آتا ہے. کان له کاجر الحاج, اللہ اس کو حج کے برابر ثواب دیں گے. کس کے برابر؟ حج کے برابر. چاہے آپ صبح شام کے درس میں بیٹھو, یہاں کوئی پروگرام میں آپ اٹینڈ ہو, ایسا بھی ہو سکے. دین کی مجلس میں کوئی مرد کوئی عورت آتا ہے یا آتی ہے, اسے اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب دیں گے. میرا جو عنوان ہے وہ کیا ہے کہ تربیت اولاد. ایک ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے. آسان زبان میں اگر کہوں, جتنے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے. سب سے پہلی بات یاد رکھے کہ جو ہے نا, پہلی جو تربیت ہے وہ ہے کہ میں جہاں جتنے بھی یہاں بچے بیٹھے ہوئے کو سمجھ میں آ رہا ہے, جتنے بھی ہیں آپ یہ بچوں کو یہ حدیث بتائیے کہ جو ہے نا ماں باپ کی کیا فضیلت ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو بٹھا کر بتاؤ بیٹا ماں باپ کی کیا فضیلت ہے. اگر میں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ کی جو فضیلت ہے, الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. باپ جنت کے کیا ہے؟ دروازہ ہے. اگر آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کو کیا دے گا؟ جنت دے گا. یاد رکھیں, باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا. یعنی کہ اس طرح کی حدیثیں ماں باپ اپنے بچوں کو سنائیں. پہلی جو بات ماں کی جو فضیلت ہے حدیث میں آتی ہے کہ جناب فإن الجنة تحت رجليها, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو بٹھائیے, پہلی جو چیز ہے یہ حدیث اپنے بچوں کو سنائیں. کریں گے نا انشاءاللہ. حدیث یاد ہو گیا آپ لوگوں کو. اب اپنے بچوں کو بولو, آپ یاد ہے بیٹا اگر آپ ہماری خدمت کریں گے, بچوں کو اسی طرح بولو بیٹا اگر تم میری خدمت کرو گے, ماں باپ کی خدمت کرو گے, تمہارے لیے جنت ہے انشاءاللہ. یہ پہلی جو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائے, علم دو. یہ پہلی جو چیز جو ہر مسلمان کو معلوم ہو, وہی اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیے. جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا کیا کرے گا؟ ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے. ماں باپ بولتے ہیں کہ بیٹا پانی لے کر آؤ, لے کر نہیں آتا ہے. ماں باپ بولتے ہیں کہ جو نا وہ کام کرو, کام نہیں کرتا ہے. کیا ماں تمہیں خالی کاما بولتے رہتے ہیں. بس تو بولتے ماں باپ تمہیں اٹھے بیٹھے تو کاما بولتے رہتے. ماں باپ کی جائز ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تقل لهما اف. یہ بھی نہیں بولنا کہ کیا ماں تمہیں خالی کاما, اف سے نہیں بولنا. اف کسے بولتے معلوم؟ آپ کوئی کام مجھے بولے, میں بولتا ہوں یہ جو آواز جو نکلتا نہیں اسے بولتی ہے. کیا تمہیں ایسا بول رہی ہے؟ کیا ماں تمہیں خالی کام بولتے ہیں؟ جائز ہے. حرام ہے شریعت میں. آنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا شریعت میں حرام. سزا کیا ہے معلوم ہے؟ حدیث میں آتا ہے, صحیح ترغیب کی روایت ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا. جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا رأسہ رأس حمار, قبر میں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے. کئی ایسے ماں باپ بھی بولتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بات نہیں مانتا ہے. جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا قبر میں اللہ اس کی کیا سر بنا دیں گے؟ گدھے کا سر بنا دیں گے. یہاں تک سمجھ میں آپ لوگ کیا فضیلت ہے ماں باپ.
یہ بتا سکتے ہیں ماں باپ کی کیا فضیلت؟ ہاں ماں باپ کی کیا فضیلت؟ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کیا فضیلت ہے ماں باپ؟ دیکھیں دین کی مجلس صرف بیٹھنے کے نام نہیں یاد رکھے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ. جو بھی دین کی بات آپ سنیں آپ کو سمجھ میں آنا ہے، یہ اصل چیز یاد رکھیں. دین کے مجلس میں بیٹھ کے چلے گئے یہ کوئی فائدہ نہیں. دین کے بیٹھ کے دین سمجھنا، یہ وہی حدیث میں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اگر آپ نیک ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حدیث سمجھائے گا. اگر آپ نیک ہی تو آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. اگر آپ نیک نہیں ہی تو آپ یہ حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. سمجھو ماں باپ کی فضیلت. ماں باپ کی اطاعت کرو تو اللہ کیا دیتا ہے؟ ہم لوگ کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرے تو قبر میں کیا سزا ملے گی؟ اللہ ان کے احسن چھوٹا بچہ ہے، اللہ ان کے سر کو کیا بنا دیں گے؟ گدھے کا سر بنا دیں گے. کریں گے ماں باپ کی خدمت. پہلی جو چیز ہے ماں باپ کو اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ چیز ان کو سکھائے. دوسری جو بات ہے ماں باپ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے. اچھا کبھی ہم کو دعا ہم نے پڑھا ہے؟ کیا دعا ہے؟ اللہ میرا بیٹا نیک بنا میرے بیٹے کو. کیا دعا یاد ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. یہ دعا پڑھتے ہو یاد. جس طرح آپ اپنے بچوں پر خرچ کرتی نا صبح شام، میرا بیٹا پڑھتا ہے کالج جاتا ہے اسے صبح شام پیسہ دیتی ہیں آپ، اس سے بڑھ کر آپ ہمیشہ جب بھی بچہ کو دیکھتے دعا پڑھو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ربنا اے ہمارا رب هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اللہ ہماری جو ذریت ہے ہمارے جو بچے ہیں قرة اعین، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک بنا دے ہمارے بچوں. پڑھیں گے یہ دعا انشاءاللہ. یہ دعا ہر مرد ہر عورت کو یاد رہنا ہے ہمیشہ. جن کو اولاد نہیں ہے وہ بھی ایسی ہی دعا کرے اللہ مجھے نیک اولاد دے. کیا دعا کریں گے ہم لوگ؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ بگڑے بعد دعا کرتے ہیں میرا بچہ بگڑنا نہ ہو. نہیں، شروع ہی سے دعا کر. بچہ پیدا نہیں ہوا شادی کے بعد سے دعا شروع ہو جاتا. شادی کے بعد سے شروع، کیونکہ آپ دیکھیں گے زکریا علیہ السلام ابھی بچے نہیں تھے. زکریا علیہ السلام دعا کرتے وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ مجھے ایسا بچہ دے دے جس سے تو خوش ہو جائے. کیا دعا ہے زکریا علیہ السلام کی؟ اللہ تو مجھے ایسا بچہ دے دے جس سے تو خوش ہو جا، جس سے تو خوش ہو جا، بس ایسا بچہ مجھے دے دے. بس اللہ جس سے خوش ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نیک ہوگا. برا ہوگا نیک. اردو میں آپ دعا کرو اللہ مجھے ایسی اولاد سے نواز دے جس سے تو خوش ہو جا. تو یحییٰ علیہ السلام کی دعا تھی. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا تھا. بیٹے کا نام کیا تھا؟ زکریا علیہ السلام دعا کرے تھے ان کے بیٹے کا نام یحییٰ علیہ السلام. کتنے عظیم یحییٰ علیہ السلام کی دعا تھی. اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا تھی اللہ نے یحییٰ علیہ السلام سے ایک عظیم بیٹا اللہ کو نصیب کیا 12 سال میں. یحییٰ علیہ السلام، کیونکہ اگر آپ نیک رہیں گے نا، تربیت ایک جگہ ہے، اگر ماں باپ نیک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی نیک بنائے گا. اگر آپ نیک رہیں. زکریا علیہ السلام تہجد میں اٹھ کے دعا کرتے ہیں، کسی نے نیک، اللہ نے ایک نیک اولاد سے نوازا. یحییٰ علیہ السلام 12 سال میں پورے تورات کو یاد کر لیتے. یحییٰ علیہ السلام کتنے سال میں؟ 12 سال. 12 سال میں پورے فلسطین میں فتوا دیتے تھے یحییٰ علیہ السلام. صرف 12 سال. تفسیر کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے 12 سال میں بچہ کھیلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کھیلنے کی عمر ہم یہی سمجھتے ہیں. تو یحییٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے. بچوں نے کہا کہ جو نا تھوڑی دیر کھیلے یحییٰ علیہ السلام، پھر بچوں کو چھوڑ کے پڑھنے چلے. بچوں نے کہا کہ یحییٰ آؤ کھیلیں گے. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو نا ما خلقنا للہ، اللہ نے ہم کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا. یعنی کہ 12 سال میں یحییٰ علیہ السلام دین کا علم حاصل کرتے. یعنی کہ دوسری جو چیز ہے تربیت میں، ہم اللہ سے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. کب دعا کریں گے؟ کب دعا کریں گے؟ تہجد کے واقعات. بچے کی تربیت کے لیے آپ سب سے پہلی دعا ہے. دعا کریں گے اللہ جنا ان کو صحیح راستہ دے گا. 2 چیزیں ہوئی،
پہلا ہم بچوں کو حدیث بتائیں گے، دوسرا کیا کریں گے؟ ہم دعا کریں گے. کون سی دعا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا. زکریا علیہ السلام کی کیا دعا ہے؟ اللہ مجھے ایسے اولاد دے جس سے تو خوش ہو جا. یہ انسان ہمیشہ اس طرح دعا مانگتے ہیں. تیسری جو چیز ہے کہ بچے کو نیک بنانے کے لیے بچوں کے سامنے توحید کے بارے میں کیا ذکر کرنا ہے؟ توحید. بچے کو بٹھاؤ، بولے کہ بیٹا تعویذ لگانا شروع کر. چھوٹے چھوٹے حدیثیں شاید مکتب میں بھی پڑھاتے ہیں، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لگائی اس نے شرک کیا. چھوٹے چھوٹے حدیثیں بچوں کو بتاؤ، بس کوئی بڑی بات نہیں. ماں باپ گھر میں بٹھا کے بتائیں. سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. یاد رکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کو توحید نہیں بتائیں گے کوئی انسان نہیں بتائے. لقمان علیہ السلام معلوم ہے، قرآن میں سورہ ہے لقمان علیہ السلام کے نام سے. لقمان علیہ السلام بولتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. بیٹا تم شرک نہیں کرنا. کون بولتے ہیں؟ باپ بیٹی کو بولتے ہیں بیٹا تم شرک نہیں کرنا. میں بتایا کہ کتنے یہاں مائیں یہاں بیٹی، کتنے مرد یہاں ہیں. کبھی آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا تعویذ لگانا شرک؟ آپ خود بتائیے. کبھی آپ نے کہا کہ جو بیٹا تو دیکھیں درگاہ کو جانا جائز نہیں ہے، شرک ہے؟ کبھی آپ نے کہا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو توحید کی دعوت نہیں دیں گے تو کون بتائے گا؟ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سورہ تحریم کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نارے جہنم سے بچاؤ. یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری. بچوں کو بٹھائیے، خاص طور پر بچوں کو توحید کے بارے میں بتائیں. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کوئی نہیں بتائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو صحابی رسول غالباً معاذ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ بٹھاتے ہیں، بٹھا کر بولتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظ. اے عبداللہ بن عباس جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے. دین کی باتیں سمجھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو جو نا توحید کی باتیں سمجھائی جاتی. اچھا دعائے قنوت یاد ہے تمام کو؟ کیا دعا ہے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی؟ کون سی دعا یاد ہے کسی بھی؟ کیا دعا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت. یہ دعا اصل کس کو سکھایا تھا؟ حسن رضی اللہ. اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی. بس حسن رضی اللہ کی عمر صرف 9 سال کی تھی. آپ سسن بیٹھ کے ان کو سکھاتے ہیں یہ دعا. آج پوری دنیا یہ دعا پڑھتی ہے، پوری دنیا یہ دعا پڑھتی ہے. یعنی کہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے ماں باپ بیٹھ کر کبھی کبھی وقت، جیسا کہ کئی لوگ جو نا کام سے آتے ہیں شام میں بولتے کہ نہیں میں تھک گیا، تھوڑی دیر موبائل دیکھتے ہیں پھر سو جاتے. نہیں، جس طرح آپ کام کو جاتے ہیں نا آپ کا کام یہ بھی ہے آپ تھوڑی دیر بچوں کے پاس بیٹھو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بچوں کے پاس بیٹھ کر بچوں کو دین سکھاؤ. ایک حدیث 2 حدیث اپنے بچوں کو سکھاؤ. کوئی مشکل بات نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو تبھی آپ کے بچے صحیح راستے پر آئیں. کیونکہ آج فطروں کا ماحول، آج کا زمانہ فطروں کا زمانہ. حدیث میں آتا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. قیامت کے قریب ایک مسلمان صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر بن جائے گا. شام میں کافر، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر. کیوں؟ عقیدہ صحیح. اگر آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر نہیں بتائیں گے تو کوئی نہیں بتائے گا. دیکھیں مکتب میں آپ کے بچے آتے ہیں الحمدللہ، لیکن مکتب سے بڑھ کر مکتب میں صرف کتنا گھنٹہ رہتا ہے بچہ؟ 1 گھنٹہ. 23 آورز کس کے پاس رہتا ہے؟ آپ کے پاس رہتا ہے. آپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے وہ، آپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سدھاریں گے تو کوئی نہیں سدھارے گا. یعنی کہ 3 چیزیں ہوگی کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو ماں باپ کی فضیلت بتائیں گے. دوسرا کیا کریں گے؟ ہم دعا کریں گے. تیسرا کیا ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کو کیا بتائیں صبح شام؟ کس کے بارے میں روکے بچوں کو؟ توحید کے بارے میں. توحید کے بارے میں ماں باپ کی ذمہ داری، ہر ماں باپ کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو ہر دن ایک حدیث. قرآن میں آیت ہے، اللہ نے کہا وما انت بمسمع من فی القبور. بچوں کو بولو بیٹا جب بھی آپ درگاہ کو جاتے ہیں وہ طرف سے آپ جاتے ہیں
بولو کہ بیٹا جو درگاہ میں جو قبر ہے نا وہ نہیں سن سکتے، قبر والے آپ کی بات نہیں سن سکتے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو بتاؤ، توحید کی بات کریں گے نا انشاءاللہ۔ جتنی مائیں منہ سے بھی کہوں، آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر، یہ بچے آپ کی امانت ہے، آپ کی امانت یاد ہے، اگر آپ اس امانت کی صحیح استعمال نہیں کریں، جتنے ماں باپ ہیں، اگر آپ لوگ ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، حدیث سن لیجیے، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة۔ جو صحیح تربیت نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی خوشخبری آتی ہے، جہنم کی خوشخبری۔ ہم دوستوں کے لیے دینے کے لیے ٹائم ہے، صبح شام جو ہے دوستوں کے ساتھ آدھا آدھا گھنٹہ چھا کے دکان میں بیٹھتے، بچوں کے ساتھ بیٹھنے ہوتا ہے، بیٹھو بچوں کے ساتھ، تھوڑا ایک حدیث دو حدیث اپنے بچوں کو سکھاؤ، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ کہاں سے علم حاصل کریں؟ کون سی کتاب ہے آپ کو حدیث سے مل سکتی ہے؟ کوئی کتاب یاد ہے آپ؟ ہمارے گھر میں کوئی کتاب ہے، میں نے بتا دیا کہ آپ کو حدیثیں بتانا ہے اپنے بچوں کو، کہاں سے بتائیں گے بھیا؟ ہے ہمارے گھروں میں آج کتاب، ہے کتاب، میں ایک کتاب کا نام ذکر کروں گا انشاءاللہ، وہ کتاب لے کے رکھو آپ یاد اپنے گھروں میں، قرآن کا ترجمہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ریاض الصالحین۔ کیا ہے کتاب کا نام؟ ریاض الصالحین۔ یہ کتاب ہر گھر میں ہونا ہے یاد، ہر دن ایک حدیث دو حدیث پڑھو، اپنے بچوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ انشاءاللہ۔ جتنا آپ اپنے بچوں کو دین کا علم دیں گے، یہی بچے آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوں گے، یہی بچے آپ کے لیے صدقے جاریہ۔ آپ کتنے لوگ ہیں ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، بچے کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، جنازے کی دعا نہیں آتی، شرم کی بات یاد رکھیں۔ آپ بچوں کو پالتے ہی سب کچھ کرتے ہیں، بچوں کو جنازے کی دعا نہیں سکھایا، کتنی شرم کی بات۔ آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا تو کیا بیٹا ہے، یاد رکھیں۔ ان کے انسان جس طرح ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے بھی کوشش کریں، دین کے لیے بھی، دین کا علم مجھے بھی حاصل کرنا، بچوں کو نہیں، ماں باپ بھی دین کا علم حاصل کریں، یعنی کہ ماں باپ بھی بچے بھی ہمیشہ دین کا علم۔ آپ کام سے آ گئے، آپ 9 بجے، آدھا گھنٹہ کوئی کتاب اٹھائیے، ریاض الصالحین، حدیث کی کتاب، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، ہر دن آدھا گھنٹہ بس۔ جبکہ اصل جو بات ہے، دین کا علم انسان ہمیشہ حاصل ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ آخری لمحہ تھا، سکرات کی حالت میں کوئی کتاب پڑھتا ہے، سکرات کی حالت میں کتاب پڑھتے رہتے خطیب بغدادی رحمہ اللہ، یہاں تک کہ کتاب ان کے فیس میں گر جاتا ہے، ان کی روح نکل جاتی ہے، ان کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ تربیت، آپ جتنا ماں باپ جتنا علم حاصل کریں گے، تبھی ہم اپنے بچوں کو علم دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی علم حاصل کریں۔ چھوٹی جو بات ہے، خاص طور پر اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم دے، قرآن اور حدیث کا علم کیسا دیں گے ہم لوگ آج کے ماحول میں؟ ایک ہے کہ مکتب، ایک اور کیا طریقہ ہے، گھر میں بٹھا کے آپ لوگ پڑھو، کم از کم موبائل میں آپ ہے نا، آج کل موبائل میں ہے نا، موبائل میں یوٹیوب میں سورہ قاریہ، جو چھوٹے چھوٹے سورتیں اپنے بچوں کو آن کر کے سناؤ۔ موبائل میں گڑی گڑا ڈالنے سے، کارٹون ڈالنے سے بہتر ہے کیا کرو، قرآن ڈال کے بچوں کے سامنے رکھو، بچہ جو بھی سنے گا نا اسے یاد ہو گیا، بڑی اہم چیز، قرآن سننے سے یاد ہوتا ہے۔ ام ہشام رضی اللہ عنہا صحابیہ کہتی ہیں، حفظت سورۃ قاف من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سورہ قاف پڑھے، میں صرف سن کے یاد کرنے سے۔ جبکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا دماغ بالکل صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر کبھی سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی صورتیں موبائل میں آن کرو بس۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں پڑھنے نہیں آتا، چلو بھائی آپ کو پڑھنے بھی نہیں آتا، کم از کم موبائل میں تو معلوم، سورہ فلق سورہ ناس تو لکھ سکتے نا، لکھ کر بچوں کے سامنے رکھو، بچے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے صدقے جاریہ ہے۔ یاد رکھیں، مرنے کے بعد کوئی بچہ، بہت کم لوگ ہی جو دعا کریں گے، بہت کم لوگ، کبھی بھول جاتے ہیں بچے، ماں باپ کا انتقال ہوا، کبھی کبھی ملا تو پڑھ لیتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو یہ ایک سورہ سکھائیں گے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جب تک بچہ پڑھتا رہے گا قبر میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سکھائیں گے نا انشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں بس، بڑی بڑی صورتیں بھی نہیں، بٹھا کر بچوں کو 5 منٹ
بیٹا سورہ فلق پڑھو, آپ سکھاؤ بچوں کو. یہ چیزیں سونا چاندی سے بھی قیمتی ہے. مرنے کے بعد قبر میں آپ کو اس کا ثواب ملے. حدیث مسند احمد میں مشہور حدیث, مسند احمد کی حدیث ہے, جب باپ قبر میں ہوتا ہے, ماں باپ, اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں قبر میں. تو اللہ جل جلال سے, اللہ سے پوچھتے ہیں لوگ, اے اللہ یہ دن بھر ہمارے درجات بلند ہوتے رہے, ہمارے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں؟ تو اللہ جل جلال کہتے ہیں کہ باستغفار ولدکم, تمہارے بچے تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں تمہارے بتائے ہوئے کام پر. چھوٹی چھوٹی صورتیں, جتنی مائیں یہاں ہیں, میں یہ کہوں گا کہ آج سے ہی آپ گھر میں جاؤ, آپ 5-10 منٹ بچوں کے سامنے بیٹھ کے جو ان کو دین کا علم, ایک سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, آیت الکرسی یاد ہے نا, آیت الکرسی پڑھو گھر میں جاتے. یحییٰ ابن معین بہت بڑے محدث ہیں, دیکھیں وہ کس طرح اپنے بچوں کو سکھاتے تھے سورہ. جب گھر میں داخل ہوتے تھے آیت الکرسی آواز سے پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ کون سا آیت, کون سی آیت؟ آیت الکرسی. یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث ہیں, ان کی حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری مسلم. جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آواز سے پڑھتے تھے. ایک بار دو بار نہیں, بار بار پڑھتے تھے. کیوں؟ تاکہ بچوں کو بھی یاد ہو. دیکھیں بچے کھیلتے رہتے ہیں, اگر آپ سنیں گے ایک بار, دو بار, 3 بار, اگر آپ ہر دن اس طرح پڑھتے رہیں گے, کتنے صدقے جاری آپ کے لیے ہوگا انشاءاللہ. یعنی کہ ایک اور جو عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائیں, انشاءاللہ سکھائیں گے انشاءاللہ. ایک اور جو چیز جس کی وجہ سے بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ یہ ہے, جو ہم اپنے بچوں کو کیا بولیں, آرے جانے بولیں گے, کیا بولیں گے, کیا بولتے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کو؟ آرے جانے, یہ سب لوگ بلاتے ہیں بچوں کو. ہاں, اس سے باپ سے نفرت ہو گیا. اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح بلائیں گے نا, یہ بیٹے آپ سے نفرت کریں, یہ بچے آپ سے نفرت کریں. آپ کو کیا بلانا ہے, یا بنی, کیا بلانا ہے میرے بیٹے. یہ محبت کا کلمہ ہے. اگر میں سامنے والے بولوں آرے, میری بات سنے گا وہ نہیں, نفرت سے بھاگ جائے گا, میری بات نہیں سنے گا. اگر آپ محبت سے بلائیں گے تو آئے گا. بولے کہ میرے بیٹے سنو, بیٹے کا لفظ قرآن میں بھی استعمال. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کیا بنی, اے میرے بیٹے. بیٹے کا جو لفظ ہے بڑا قیمتی ہے, ہم ایسا لفظ استعمال کریں, اے میرے بیٹے آؤ بیٹھو, دین کا حدیث یاد کرو, قرآن یاد کرو. اس طرح بیٹے کا لفظ جو نا ہم استعمال کریں. تربیت کا بہت ضروری ہے, تبھی بیٹا آپ کا بات سنے گا. اگر آپ نہیں بولیں گے اس طرح تو بیٹا جو نا آپ کی بات نہیں سنے. کریں گے نا انشاءاللہ. تو لقمان علیہ السلام جو نا اپنے بیٹے, قرآن سورہ لقمان پڑھو, کس طرح لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نا توحید سکھاتے ہیں. کس یا بنی یا بنی یا بنی لا تشرک باللہ, یا بنی انہا ان تکم مثقال, بار بار بولتے. 10 بار بھی اپنے بچوں کو بولو, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو کہتے ہیں کہ کل بھی یمین, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس طرح اے میرے بیٹے تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو جس طرح محبت سے بولیں گے ان کے دلوں میں اتنی ہی بات اندر آئے گی انشاءاللہ. کتنے بات ہوئی اب تک تربیت کے لیے, کیسے ہم تربیت کریں گے. سب سے پہلے کیا سنائیں گے اپنے بچوں کو ہم, ماں باپ کی فضیلت کیا ہے سنائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات کیا ہے, دعا. کیا دعا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمیشہ دعا کریں, ہمیشہ دعا کریں. تیسری جو چیز ہے, ہم اپنے بچوں کو کیا سنائیں گے ہم لوگ ہر دن, کون سا؟ یہ ایک سورہ فلق, سورہ ناس. آج ہی سے شروع کروا, آج ہی سے. گھر کو جانے کے بعد میں انشاءاللہ آج ہی سے وعدہ کرو کہ میں گھر کو جانے کے بعد میری بیٹی میرا بیٹا کو بٹھا کر ایک ایک سورہ سکھاؤں. معمولی چیز نہیں ہے, یہ آپ کی خبر کے لیے فائدہ ہوگا. چھوٹی جو چیز ہے, اپنے بچوں کو بولو کہ اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, یہ کام مت کرو, یہ کام بڑے اچھے انداز سے. 5 جو چیز
کہ جب آپ گھر میں جاتے ہیں دیکھو کہ میرا بیٹا نماز پڑھائے گا، چھوٹی ہی کتنے عمر سے نماز کا حکم دینا ہے بچوں کو، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائے بچے ان کو کیا کرو، نماز کا حکم دیا کرو، شروع ہی سے بچوں کو بیٹا نماز پڑھے کیا۔ دیکھیں محبت اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ، لیکن نماز کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالہ کونی میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کون سوئی رہتی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، کہاں سوئے ہوئے تھے؟ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کے خالہ تھے، کون؟ میمونہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اصل الغلام، یہ عبداللہ بن عباس نماز پڑھے کہ نہیں؟ کیا پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے میمونہ بتاؤ کہ عبداللہ بن عباس نماز پڑھے کی نہیں کی؟ بتاؤ آج کتنے ایسے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، کتنے ایسے ماں باپ، بیٹا کما کے آیا ہے تھوڑا سون دے چھوڑو، نہیں بچوں کو نماز کا حکم دو۔ کیا فرمایا لقمان علیہ السلام، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کا حکم دیتی اپنے بچوں کو۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نماز کو نہیں اٹھاتے ہیں گویا کہ جہنم طرف اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اب یہاں بہت لوگ آپ دیکھیں گے جب بچہ بڑا ہوتا ہے جاب نہیں رہتا، اس کمائی نہیں ہے، ماں باپ بولتے ہیں کہ میرے بیٹے کا اس سے دعا مانگو، کوئی کمائی نہیں ہے اس کے سے جاب نہیں۔ ریزن کیا ہے معلوم ہے؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ یہی نماز، یہ نماز آپ کو رزق دیتی ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اے لوگوں اللہ سے رزق مت مانگو، اللہ آپ کو رزق دے گا، رزق دے گا، شرط ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا۔ اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بنائیں گے نا اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آپ کے اللہ رزق دے گا، اچھا جاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں میرا بیٹا فیوچر میں اچھا کمائے، ہر ماں باپ کی خواہش ہے نا، خواہش ہے ہر ماں باپ۔ تو کیا کرنا ہے ہم لوگ؟ محبت اپنی جگہ، لیکن نماز کو اٹھا۔ جب بچہ نماز پڑھے گا اللہ خود بخود اللہ اس کو رزق دے گا، نماز پڑھیں گے تو اللہ رزق دے گا۔ یعنی کہ یہ جو چیز ہم جب بھی گھر میں داخل ہو، اپنے جو آپ کی بیوی ہے ان کو پوچھو کیا آپ بیٹا نماز پڑھا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک اور جو چیز جس کی وجہ سے ماں باپ تربیت ہونی چاہیے ماں باپ کی، وہ یہ ہے کہ جو نا بچہ کا دوست ہو۔ کس سے ملتا ہے بچہ؟ دیکھو بچہ کس سے ملتا ہے، اگر آپ کا بیٹا کسی جو نا کافر سے ملتا ہے تو ویسے ہی بدے گا آپ کا بیٹا۔ آپ کا بیٹا کس سے ملتا ہے؟ دیکھو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، یار المرء علی دین خلیل، المرء علی دین خلیل، آپ کا جو بیٹا جو نا ویسا ہی بنے گا جیسا اس کا دوست۔ دوست اگر بے نمازی ہے آپ کا بیٹا بھی بے نمازی بنے گا، یاد رکھیں۔ آپ کی بیٹی کو دیکھو کس سے ملتی ہے، اگر وہ بے نمازی ہے آپ کی بیٹی بھی بے نمازی بنے گی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، صرف کھلانا پلانا نہیں، ذمہ داری یہ بھی ہے کہ صبح شام دیکھتے رہو وہ کس سے ملتی ہے، کس سے ملتا ہے، دیکھتے رہو، کیونکہ یہ بہت اہم چیز یاد رکھیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے پھر اس کی نگرانی نہیں کریں گے، یہ بچے بگڑ جائیں گے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے سنا کس طرح بچے بگڑتے ہیں، کس طرح اگر آپ نگرانی نہیں کریں گے تو بچے کس طرح بگڑتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم، حافظ قرآن، کیا تھا یہ؟ پورے قرآن حفظ کیا تھا۔ مصر کو جاتا ہے عبد الرحمن بن ملجم، کیوں جاتا ہے؟ لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے مصر کو جاتا ہے۔ مصر کو جانے کے بعد ایک شیعہ عالم کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتا۔ شیعہ عالم اس کا دوست ہے، دوست بن گیا شیعہ عالم، تو یہاں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، وہاں جا کے شیعہ عالم اس کا دوست۔ عبد الرحمن بن ملجم ایک شیعہ عالم کے پاس 1 مہینہ 2 مہینہ دوستی ہو گئی۔ اب شیعہ کا جو عقیدہ ہے وہ کس کے اندر آ گیا؟ کس کے اندر آ گیا؟ عبد الرحمن بن ملجم کے اندر آ گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم وہاں سے جاتا ہے، مصر سے جا کر سیدھا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرتا ہے، شہید کرنے والا یہی، علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والا کون؟ یہی ہے عبد الرحمن بن ملجم، حافظ قرآن۔ ہم کیا سمجھ گئے میرا بیٹا 10 پارہ یاد کر لیا تو بہت نیک ہوگا میرا بیٹا،
میرا بیٹا خود مکتب میں پڑھتا ہے بھائی, میرا بیٹا پورا قرآن پڑھ لیا, یہ حافظ قرآن تھا عبد الرحمان. کبھی دھوکے میں مت آؤ, میرا بیٹا قرآن پڑھ لیا, 10 حدیثیں یاد کر لیا. نہیں, ہمیشہ نگرانی بہت ضروری ہے. چاہے آپ کا بیٹا 10 پارہ یاد کر لیا ہو, حافظ قرآن بھی ہو, کس سے ملتا ہے یہ دیکھیے. اگر آپ اپنے بیٹے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, گمراہ ہو جائے گا بیٹا. حافظ قرآن تھا عبد الرحمان بن ملجم, کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. بعض علماء نے کہا کہ وہ مرتد ہو گیا کیونکہ علی رضی اللہ عنہ اس نے قتل کیا. تو یہ جو چیز ہے, بچہ کس سے ملتا ہے کس سے نہیں, یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری. اسی طرح ایک اور جو چیز, بچے جو بگڑتے ہی, اب جیسا کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گا, کیا وہ تقدیر میں ہے؟ ایک سوال میں آپ سے کروں, آپ کا بچہ بگڑ گیا, کیا یہ تقدیر میں ہے کہ آپ کا بچہ بگڑنا ہے؟ یہ بھی تقدیر میں. یہ بات یاد رکھیں. بعض لوگ بولتی ہیں کہ مولوی صاحب میرا بیٹا نماز کچھ نہیں آتا, کتنا کوشش کر لیا, آپ کا کام بتانا ہے, مارنا بھی آپ کا کام, لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ تقدیر ہے, کچھ نہیں کر سکتے. نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے نوح علیہ السلام؟ 4 بیٹے تھے نوح علیہ السلام, سام, حام, یافت. 3 بیٹے مسلمان, کنعان جو چھوٹا بیٹا کافر تھا, چھوٹا بیٹا کافر, لیکن وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا. ایک بیٹا کافر تھا, 3 بیٹے مسلمان. تو ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. بعض لوگ بہت افسوس, میرا بیٹا بگڑ گا, میری بات نہیں مانتا. آپ کا کام دعا کرنا ہے, بس دعا کرو. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ سے. لیکن اگر آپ کا بیٹا بگڑ جاتا, آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کو جتنا ہو سکے دعا کرنا ہے. آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا تہجد گزار بنے گا. انشاءاللہ کیا بنے گا؟ صرف نماز کی پابندی نہیں, تہجد گزار. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ چھوٹے تھے, ایک وقت ایک مرتبہ اللہ ان کو ہدایت دی, وہ کیا کرے, اس وقت بہت بڑے عالم دین. چھوٹے تھے, پھر بعد میں کیا بن گئے؟ عالم بن گئے, بہت بڑے عالم. ان کی کتابیں مشہور ہیں, ان کی کئی باتیں ان کی مشہور ہیں. اب عالم, اب ان کے بیٹے ہوئے, فضیل بن عیاض رحمہ اللہ دعا کرتے, اے اللہ میرے بیٹے کو میرے سے زیادہ نیک بنا دے. کیا دعا کرتی ہے وہ؟ میرے بیٹے کو میرے سے زیادہ نیک بنا دے. یہ فضیل بن عیاض وہ چھوڑ تھے, پھر بعد میں ہدایت پر آ گئے, بہت بڑے عالم دین بنے, لوگوں کو فتوا دیتے تھے, لیکن ساتھ میں دعا یہ کرتے تھے, اے اللہ مجھے, میں جتنا نیک ہوں میرے سے بڑھ کر کسے بنا دے نیک, میرے بیٹے کو بنا دے. تو فضیل بن عیاض دعا کرتے تھے, 1 دن 2 دن, کیونکہ دعا کب قبول ہوتی معلوم نہیں ہے, لیکن آپ کو کرتے رہے یقین کے ساتھ. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, یقین کے ساتھ. میرا بیٹا کو اللہ ہدایت دے گا, یقین کے ساتھ. فضیل بن عیاض 1 مہینہ 2 مہینہ دعا کرتے. ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. تہجد دیکھتے کہ ان کا بیٹا ان سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. وہ اٹھے ہی جب تہجد کے لیے, ان کا بیٹا ان سے پہلے تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کس کا؟ دعا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے, ثلاث دعوات لا ترد, 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا, قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ان میں سے دعوت الوالد عن ولد, ماں باپ اگر دعا کریں گے اپنے بچوں کے حق میں, وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے؟ دعا کرو مت, یعنی کہ جتنا ہو سکے دعا کرو. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. نافرمان بچہ ہے, دعا کرو. کیا پہلا, اگر بچہ نافرمان ہے, ہم تہجد پڑھ کے کیا کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کے حق میں کیا کریں گے؟ ہم لوگ دعا کریں گے. دوسری جو چیز ہے کہ ایک عالم دین ہے, آپ دیکھیں گے مصرف ایک عالم دین ہے, ان کے پاس ایک عالم تھے. ایک شخص جاتے ہیں, ایک والد جا کر بولتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت نافرمان, میرا بیٹا جو ہے نا بہت زیادہ نافرمان ہے, مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جنا تم وہ آیت پڑھو, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی فی ذریتی انی تبت الیک. سورہ احقاف آیت نمبر 15 ہے. سورہ احقاف آیت نمبر 15. یہ دعا پڑھو. یہ آیت, اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا. کئی ہے اس چیزوں سے, کئی چیزیں ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, اللہ تو میرے بیٹے کو نیک بنا. یہ دعا
ये दो चीजें, यानी कि साथ आप उर्दू में भी दुआ करो, तहज्जुद में उठकर, जैसा भी हो सके अगर आप दुआ करेंगे तो आपके बेटे क्या बनेंगे, नेक बनेंगे। तरबियत के लिए क्या क्या उसूल है, सबसे पहले बच्चों को बिठा के हदीस बताना है। दूसरा क्या है, क्या पुकारेंगे हम, बच्चों कैसे पुकारेंगे, आ रहे जा रहे नहीं, कैसा कैसा पुकारेंगे, ऐ मेरे बेटे। तीसरी जो चीज, अपने बच्चों को क्या बिठाएंगे, क्या सिखाएंगे हम लोग अपने बच्चों को, क्या सिखाएंगे, सुबह शाम क्या, कुरान जितना हो सके मोबाइल में डाल के सुनाओ क्या। चौथी जो चीज, क्या देखेंगे बच्चे, उसका दोस्त कौन है, वो किससे मिलता है, ये बहुत जिम्मेदारी आदत, वो किससे मिलता है, कहां जाता है, कहां आता है, ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो जो है ना अपने बच्चों के हक में देखना चाहिए। इसी तरह एक और जो चीज है कि बच्चों को बिठाकर ये हलाल है ये हराम है बताओ। बेटा गाना सुनना क्या है, हराम है, बच्चों को बताओ। झूठ बोलना हराम है, बच्चों को बताओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा बैठे थे, उनका बेटा रेशम का लिबास में इनके आता है। जायज है रेशम का लिबास मर्दों के लिए हराम, मर्दों के लिए हराम। उनका बेटा छोटा बेटा है, कुछ रेशम का कपड़ा ऊपर डाल के आ गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु उसको बुलाते हैं, बुला के उस रेशम के कपड़े को फाड़ती और बोलती कि बेटा ये रेशम का कपड़ा मर्दों पर हराम है। हलाल हराम बताते हैं बच्चों। सिगरेट पीना हराम है, छोटे बच्चे जो भी सुनेंगे उनको याद हो जाएगा, छोटे बच्चे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु बच्चों को जो ना बताते ही जो ना बेटा ऐसा करना हराम है, अहम चीज है। कोई बेटा टखने से नीचे कपड़ा रखा है, बेटा टखने से ऊपर कपड़ा रखो, इनके टखने से नीचे कपड़ा रखना क्या है, हराम। मुश्किल है बोलने के लिए नहीं, कोई मुश्किल नहीं याद रख। बच्ची को अगर छोड़ा थोड़ा आप सिखाएंगे, यही बच्चा कल बड़ा बनेगा ना, जवान बनेगा। ये इसका फायदा आपको बाद में नजर आए, थोड़ा 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 करके। अब एक एक दो दो बातें, तीन तीन बातें। अरबी जुबान का मशहूर शेर है, क़त्रुन इला क़त्रिन इज़ा इज्तमअत नहरुन। कतरे कतरे से क्या बनती है, नदी बनती है। छोटी छोटी बातें आपका बेटा नेक बनेगा। छोटी छोटी बात, बेटा झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, गाना नहीं सुनना, छोटी छोटी बातें, ये आप बहुत अहम चीज याद है। लेकिन बच्चे क्यों बिगड़ते हैं आज? रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है बच्चे बिगड़ने का? इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं, बच्चे आज क्यों बिगड़ते हैं? अक्सर फसादिल अबना मिनल आबा। बाप की वजह से बच्चा बिगड़ता है। किसकी वजह से? बाप की वजह से। माफ करना अगर आपको तकलीफ हो, क्योंकि ये अहम चीज याद है। बाप मोबाइल में गाना सुनते रहता है बच्चों के सामने, बच्चे देख के क्या करेंगे? बच्चे भी वही करेंगे ना। बाप सिगरेट पी रहा बच्चों के सामने, तो बच्चा भी वही करेगा। बाप झूठ बोल रहा तो बच्चा भी वही करेगा। बाप टखनी से नीचे कपड़ा छोड़ रहा तो बच्चा भी वही करेगा ना। ये सबसे जो बच्चा जो बिगड़ने का अहम सबब है वो है कि बाप की जिम्मेदारी। हम खुद नेक बने, मैं भी और आप, हम खुद नेक। जब आप खुद नेक बनेंगे ना, आप असल बेटा के लिए जो ना रोल मॉडल कौन है? आप ही आदमी, नमूना कौन है? आप ही। अगर आप अपने आप को अच्छे अखलाक से रहेंगे, सच बोलेंगे, बच्चों को बोलेंगे बेटा ये तो पढ़ो, ये पढ़ो, आप खुद रोल मॉडल ही आना। अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे, फिल्म देखेंगे, गाना सुनेंगे, तो बच्चा क्या करेगा? वही जो बाप करता है वही करे। अगर आप फजर की नमाज को नहीं जाएंगे, बच्चा भी उसे ही होगा, बच्चा भी उसे ही बनेगा। कमा तदीन तुदान, जैसा करेंगे वैसा पाओगे। याद रखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि तरबियत अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हमारी तरबियत होनी चाहिए, मेरी भी और आपकी। करेंगे ना इंशाअल्लाह हम खुद क्या बनेंगे? नेक बनना है। आखिर में यही मैं आपके सामने खुद हम नेक बने, ये हमारी माएँ हैं वो खुद जो है ना नेक बने। खास तौर पर औरतों को, खास तौर पर जो बच्चियां जो है ना, उनकी तरबियत में एक अहम चीज होनी चाहिए। मदद बने में तो है, छोटे में हम बच्चों को बोलेंगे बेटा टखने से ऊपर कपड़ा रखो, ये चीजें जेंट्स को बोल। लेडीज में खास तौर पर जब आपके बच्चे जो होते, छोटे बच्चे 5 साल 6 साल, उलमा ने कहा कि यहीं से उनको प्रैक्टिस जो कपड़ा कैसा पहनना, टाइट कपड़ा नहीं, छोटे ही से बच्चों को प्रैक्टिस। छोटे ही से बच्चों को बोला बेटी पर्दा करना है, छोटी ही। पिछले बेपर्दगी आप देखिए, आम है बेपर्दगी हर जगह, हर जगह बेपर्दगी आम है।
اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ چھوٹے ہی سے بچوں چھوٹا چھوٹا برقع لے کر دو، ماشاء اللہ ملتا ہے مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے برقعے، تاکہ بچوں کے اندر جو نا پردہ کا خواہش پیدا، کیونکہ چھوٹے بچے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بات چیزیں ان کے جذبات سے ہوتی ہے، بات چیزیں اگر بڑے ہی کوئی غلطی کرتا ہے بولتے ہیں کہ بھائی یہ غلطی کرنا جائز نہیں ہے، ایسا وہ سمجھ جائے گا، چھوٹے بچے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو ان کے عقل سے، ان کے سوچ سے، ان کے جذبات سے آپ کو جو نا یہ کرنا پڑے. چھوٹی بچی ہے برقع پہناؤ سے، بولے کہ بیٹی پردہ کرنا ہے تجھے، بیٹی تو ہمیشہ جو ہے ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننا ہے، یہ تربیت ماں کی ذمہ داری ہے. آپ المرأة راعية في بيت زوجها، ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت. خاص طور پر حدیث میں آتا ہے منی بطولیہ بالبنات، جس کے پاس بیٹیاں، اگر آپ کے پاس بیٹی ہے وَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ آپ تعلیم دیتی ہوں، ان کو اچھا اخلاق سکھاتے ہیں، كُنَّ لَهُنَّ سِتْرًا مِنَ النَّارِ، یہ بیٹیاں آپ کو نار جہنم سے بچانے کا سبب بنیں گی. کیا کرنا ہے بیٹیوں کو؟ اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق، اگر یہ کام کریں گے آپ، یہی بیٹی آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا. یہ انسان کے پاس ہونی چاہیے. اگر ہم خود اچھے اخلاق کے نہیں ہیں تو ہماری بیٹیاں کیسے اچھے اخلاق کریں؟ اس وجہ سے انسان، خاص طور پر میں ایک بات یہ کہوں کہ سب کی دنیا سے جانا ہے، سب کی وفات ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے اچھے ہو، میری بیٹیاں اچھے. کب اچھے رہیں گے معلوم ہے آپ کے بچے؟ اگر آپ نیک رہیں. آپ کے مرنے کے بعد بھی ان بچوں کی اللہ حفاظت کرے گا اگر ماں باپ نیک ہیں. سورہ کہف میں مشہور قصہ ہے، کان ابوہما صالح، ماں باپ نیک تھے، انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے بچوں کی اللہ حفاظت کرتے، ان کی مال کی اللہ حفاظت کرتے. کیوں؟ ماں باپ نیک. اگر آپ خود نیک بنیں گے، آپ نمازی، قرآن کی تلاوت، جتنا ہو سکے نیک کام کرو. یاد کہ جتنا ہو سکے نیک کام، کوئی نیک کام کو معمولی مت، جتنا ہو، جیسا کہ حدیث سنتی اس پر عمل کرو. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ جو بھی حدیث سنتے تھے اس پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی جو حدیث کی کتاب ہے، کون سی حدیث کی کتاب؟ مسند احمد، جس میں 40,000 حدیثیں تھیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے ہر حدیث پر عمل کیا، ہر حدیث پر عمل کیا. تو یہ ہم جتنا نیک رہیں گے، ہمارے مرنے کے بعد اللہ ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت کرے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. نماز کی پابندی، نفل روزے، جو بھی نیکی ہو سکتے کرو. اس کے وجہ سے اللہ، ہماری نیکی کی وجہ سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا. خاص طور پر جو ہے یہ ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور خاص طور پر آخر میں جیسا کہ مکتب کے بارے میں، جیسا کہ کچھ 5 منٹ بس انشاءاللہ، زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہو چکا ہے، 45 تک تھا، 5 منٹ انشاءاللہ. خاص طور پر مکتب کے بارے میں، جیسا کہ یہاں مکتب چلتا ہے، یہ مکتب ہی بہت اہم ہے. اگر ہمارے پاس اگر مکتب نہیں ہے تو دین نہیں رہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے وہی کہا، جہاں مکتب نہیں ہے اس گاؤں میں دین نہیں رہے. اگر میں کہوں اس محلے میں اگر مکتب نہیں رہے گا، اس محلے والے جاہل بن جائیں گے، بے دین بن جائیں گے، ہمارے بچے دین سے دور ہو جائیں. مکتب بہت اہم ہے. یاد رکھیں، صحابہ کے زمانے میں مکتب تھا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی، ان کے مکتب میں 1600 بچے پڑھتے تھے. کتنے بچے؟ 1600 بچے صحابی کے پاس. بلکہ آپ دیکھیں گے ایک اور صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے مکتب میں 1000 بچے پڑھتے تھے. سب سے اہم جو ہے نا مکتب. یاد ہے، آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو. صرف مکتب میں بھیجنے سے پہلے ان کو اچھے اخلاق بولو، بیٹا وہاں جانا ہے، سکون سے بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، کیونکہ مکتب بہت اہم ہے. بلکہ یہاں تک بعض علماء نے کہا کہ ينبغي للرجل ان يكره ولده على طلب العلم، ماں باپ پر ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مجبور کرے، بیٹا جانا ہی تم نہ مکتب، چاہے کوئی بھی ماحول کو. ہر ماں باپ اس کی ذمہ داری. جس طرح آپ صبح شام بچوں کو کھلاتے ہیں نا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ صبح بچوں کو مکتب بھیجنا ہے، شام میں بچوں کو مکتب بھیجنا ہے. یہ ٹارگٹ ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. یعنی کہ میں خلاصے کے طور پر دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کروں، سب سے پہلے جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ جنت دے گا. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی قبر میں کیا سزا ہے؟ اس کے سر کو اللہ گدھے کا سر بنا دے گا. کریں گے ماں باپ کی خدمت؟ کریں گے نا انشاءاللہ.
اس کے بعد سب سے پہلی جو بات ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے بلانا ہے؟ اے میرے بیٹے، اس سے انداز محبت سے دل بھی پگھل جاتا ہے۔ محبت اگر ہے، سامنے والا انسان آپ سے قریب ہوتا ہے۔ وہی تو اللہ نے کہا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی تم نرمی اختیار کرو، لوگ آپ کے قریب ہوتے چل جائیں۔ بعض ماں باپ بہت سخت دل ہوتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ بچہ خود اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نہیں ہونی چاہیے چیز، کریں گے نا انشاءاللہ محبت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت میں۔ دوسرا، عقیدہ سکھائے اپنے بچوں کو۔ کیا سکھانا ہے؟ عقیدہ۔ کیا سکھائیں گے عقیدے میں؟ بیٹا تعویذ تم نہیں پہننا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یہی چیز انسان کو کافر بنا، تعویذ پہننے والا، قبروں کو جانے والا، یہ چیز، یہ تو خاص ہمارے جو ماحول میں جو لوگ ہیں شیعہ، ان کے بارے میں ان کو بتائیے یہ لوگ غلط بتانا کیا، تاکہ بچے ان کے قریب نہ ہو جائے۔ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ماحول میں کوئی غلط جماعت ہے، بتاؤ کہ بیٹا ان کے قریب نہیں جانا، نہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں۔ عقیدے کے بارے میں ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بتائیں۔ اس کے لیے کون سی کتاب ہے؟ عقیدے میں چھوڑ، حدیث میں کون سی کتاب ہے؟ میں آپ کے سامنے ذکر کیا، یاد ہے کسی کو؟ ریاض الصالحین۔ ہر دن ایک حدیث اپنے بچوں کے سامنے پڑھ کے سنا، ایک حدیث، دو حدیث، آپ کو بھی علم آئے گا، اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا علم آئے گا۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، اپنے بچوں کو ہر دن ایک سورہ سکھاؤ، کوئی مشکل نہیں، ایک آیت بھی سکھاؤ، ایک آیت، ایک سورہ، کوئی بات۔ امام ابن جوزی جو مشہور ہے، ان کی تفسیر مشہور ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے تو ہر دن ایک ایک، دو دو، تین تین آیت پڑھتے پڑھتے پورے قرآن حافظ کر لیں، ایک ایک، دو دو آیت ہر دن، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی تین آیت، پورے قرآن پہ حفظ کریں، کوئی بڑی بات۔ اپنے بچوں کو بٹھا کر پڑھاؤ، ہر دن ایک آیت، دو آیت، ایک سورہ، دو سورہ، جیسا ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ خاص طور پر اپنے بچوں کو وہ کس سے ملتا ہے وہ دیکھنا ہر مسلمان پر واجب، ہر ماں باپ پر واجب، بچہ کس سے ملتا ہے۔ اس طرح بچے کو بتائیں گے نا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بچوں کو بتاؤ، یہ ہر ذمہ داری ہے۔ کیا چیز حلال ہے معلوم ہے، حرام کیا ہے معلوم ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑنا حرام ہے۔ اب بچیوں کو پردہ، دیکھیں اجنبی مرد ہے تو آپ کو پردہ کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، یہی کل آپ کے بچوں کو نیک بنائے گا، یہی آپ کے بچوں کو نیک بنائے گا۔ اسی طرح ایک اور جو چیز خاص طور پر جو ہے نا، اگر بچے بگڑ گئے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ جتنا ہو سکے دعا کرے، کیونکہ الدعاء يرد القضاء، دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں، فکروں کے زمانے میں، اگر آپ بھی دیندار بنیں گے، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنیں گے، ہجرت کے برابر اللہ تعالیٰ کو ثواب دے۔ کس کے برابر؟ ہجرت کے برابر۔ العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ۔ فطروں کے، آج کا جو ماحول ہے ہر جگہ فتنہ ہے، اس ماحول میں اگر ہم علم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، بچوں کو گھر میں بھی آپ نگرانی کریں گے، خاص طور پر دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں چھوڑی، دنیا ملے نہ ملے لیکن دین ملنا ہے، ہر بچے کو دین ملنا ہے۔ اگر آپ دین کی فکر کریں گے، ہر بچے کو اس زمانے میں اسے دین کا علم دیں گے، اسے ہجرت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ خاص طور پر آج کے ماحول میں دین کا علم حاصل کریں، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہر دن ایک حدیث، دو حدیث، ان کی حدیث مشہور ہے، التمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر 50 من الصحابہ۔ فطروں کے زمانے میں اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے، یہ فطرے کا زمانہ ہے نہیں، ہے نا فطرے کا زمانہ، اس ماحول میں اگر آپ ہر دن ایک حدیث، دو حدیث یاد کر دی، یا تو ایک حدیث، دو حدیث سمجھتی ہیں آپ، کیا ثواب ملے گا؟ اجر 50 من الصحابہ، 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ کو ثواب دے گا۔ یہ ماحول، فطروں کے ماحول، ایسے ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت، صبح شام نگرانی، بیٹا نماز پڑھیا کیا؟ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہی میمونہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہی عبداللہ بن عباس نماز پڑھے کہ نہیں کی، یہ بھی ذمہ داری ہے ہماری، صبح شام ہم دیکھتے رہے کہ بچوں کی نگرانی کرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے ساتھ جو دعا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، بچوں کی تربیت کے لیے سب سے اہم جو وقت ہے دعا کا، وہ ہے کہ تہجد کا وقت۔ تہجد میں اٹھ کے دعا کرو اپنے بچوں۔ زکریا علیہ السلام تہجد میں اٹھ کے دعا کرے، اللہ مجھے ایک اولاد دے دے جو کیا ہو، جو جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ دعا کی مطلب یہ، اس کے بدلے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام سے ایک بیٹا اللہ نے ان کو دیا تھا۔ کب دعا کرے تھے زکریا علیہ السلام؟
تہجد کے وقت تہجد کے وقت اپنے بچوں کے حق میں دعا کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اللہ نیک بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں کو مرد اور عورت کو جہاں یہاں شریک ہیں تمام لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تادم حیات توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوبارہ یہاں کی مس کے ذمہ داران کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے پروگرام رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہاں کے مس والوں سے اللہ دین کی خدمت لیتا رہے, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.